بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صحت چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی طاقت بھرا خزانہ، آپ کو بہت ہی طاقت کا بے انتہا اور بے مثال نسخہ جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ غور سے توجہ سے آپ یہ نسخہ ہے یہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے چوزے لینے ہیں 11 عدد۔ اب آپ کہیں گے کہ 11 عدد چوزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ پوری بات سن لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ نسخہ جو بتانے جا رہا ہوں کتنا بڑا نسخہ ہے اور اس کے لیے اتنے چوزوں کی واقعی ضرورت ہے۔ آپ نے 11 چوزے لینے ہیں۔ چوزے کون سے لینے ہیں؟ آپ نے دیسی چوزے لینے ہیں، ٹھیک ہے، جو تقریباً میڈیم سائز کے ہوں، یعنی کہ ایک مرغا ہوتا ہے، مرغے سے درمیانے سائز کے، میڈیم سائز کے ہوں، نہ زیادہ چھوٹے ہوں نہ زیادہ بڑے، یعنی کہ میڈیم سائز کے آپ نے چوزے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11 چوزوں کو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ شنگرف آپ نے لینا ہے 2 تولے، کسی بھی پنسال اسٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے 11 چوزیں جو ہیں ان کو آپ نے کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے موسم سرما میں کرنا ہے۔ یہ گرمی کے لیے نسخہ یہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی گرم اور بہت ہی طاقتور نسخہ ہے۔ یہ آپ نے سردیوں میں استعمال کرنا ہے۔ سردیوں کے سٹارٹ پہ آپ یہ شروع کر دیں اس کا، تو انشاءاللہ جو سردیوں میں آپ انشاءاللہ اسے 1-1.5 ماہ میں آپ اسے یوز کر سکیں گے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ کہ شنگرف آپ نے 2 تولے لیا اور ان چوزوں کو آپ نے کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے، 11 چوزوں کو کھلانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے 1 چوزا لینا ہے، اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ باقی چوزوں کو کھلا دینا ہے، یعنی کہ آپ نے 11 چوزے لیے، 1 چوزے کا گوشت کیا اور 10 چوزوں کو کھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اگلے دن پھر اس طرح کرنا ہے، 1 چوزا لینا ہے اور اس کا گوشت کرنا ہے اور اس کا باقی سارے 9 جو چوزے ہیں ان کو کھلا دینا ہے۔ اس طرح کر کے روزانہ 1 چوزا ذبح کرنا ہے اور باقی کے اس طرح 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 چوزا رہ جائے گا، اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سارے چوزے جو ہیں وہ آپ نے ایک دوسرے چوزوں کو کھلا دینے ہیں۔ گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں، اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پکانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کچا گوشت ان کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو جو 1 چوزا بچے گا، اس چوزے کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ چوزا ذبح کر کے وہ آپ نے خود کھانا ہے۔ اس کو آپ نے پکا کے، مطلب اتنا مرچ مسالہ جو ہے اس میں نہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ اس کو کولے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جس طرح تکہ وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح بنا کے اس کو، یعنی کہ روسٹ کر کے سجی ٹائپ بنا کے کھا لیں، یا کسی بھی طریقے سے، مطلب اس کو آپ نے کھانا ہے، یہ نہیں کرنا کہ وہ کسی اور کو ڈال دینا ہے، کیونکہ وہ لاسٹ چوزا ہے، سب کی طاقت جو ہے وہ لاسٹ چوزے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ چوزا جو ہے یہ آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ آپ ساری عمر اتنی چیزیں کھاتے رہیں لیکن آپ کو کسی چیز کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا یہ 11 چوزے آپ کو دیں گے۔ ایک مرتبہ آپ یہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، اور اس کو آپ نے، اگر آپ نے تیار کرنا ہے، اگر آپ نے کولے وغیرہ پہ نہیں اس کو بنانا، تو اس کو آپ نے دیسی گھی میں آپ نے بھون لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیسی گھی میں بھون کے اگر کھائیں گے تو اور بھی زیادہ لذیذ اور بھی زیادہ آپ کو طاقت ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ طاقت کا بہت ہی انمول خزانہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ بے اولاد ہیں، یا پھر جن کو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، یا پھر اور کمزور ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا نسخہ ہے، جو کہ آج تک شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نسخہ ضرور پسند آئے گا اور آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ بس آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اور نسخہ آپ کو فائدہ دے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے۔ اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ